بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا وہی کامیاب ہے۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے بس اللہ سے ڈرو جس قدر تم سے ہو سکے، سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے لیے بہتر ہے یہی۔ اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا جائے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آیت دراصل تقوی، سننے، اطاعت کرنے اور خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور بخل سے بچنے والوں کو کامیاب قرار دیتی ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتی ہے اور جتنا ان میں استطاعت ہو ان میں سننے، کیا چیز سننے؟ اللہ کے احکامات سننے اور اطاعت کرنے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اپنے اندر کے بخل اور لالچ سے بچ جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور فلاح یافتہ ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، یعنی جب تم نے اس نصیحت کو سن لیا اور ثواب کے بارے میں جان لیا تو اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو بات ارشاد فرمائیں اسے سنو، ان کا حکم مانو اور اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اور جو اپنے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا جائے گا اور اس نے اپنے مال کو اطمینان کے ساتھ حکم شریعت کے مطابق خرچ کیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص پر اپنی طاقت کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری لازم ہے، اور یہ اپنی طاقت کے مطابق تقوی ہی اس آیت میں مراد ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مواخذہ صرف اس حد تک ہوگا جہاں تک انسان کا اختیار ہے۔ اس جملے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان گناہوں کے اجتناب اور اوامر کی تکمیل میں اسی حد تک مکلف ہے جس قدر اس کی استطاعت ہے۔ اسی مضمون کو سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جس مقام پر انسان مجبور ہو جائے وہاں پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ مواخذہ صرف اس صورت میں ہے جہاں انسان طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جہاں پر جان بوجھ کر انسان جو ہے سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی بات نہیں مانتا۔ انسان جب اللہ کے حکم پر چلتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے، الگ الگ زندگی کے مواقع دیے ہیں، تو ہر انسان سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مواخذہ کرے گا جتنی اس کی استطاعت ہوگی، کیونکہ یہاں پر یہی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، یعنی جتنا تم اپنے مقدور بھر کوشش کر لو اللہ کی بات سنو اور اس پر عمل کرو، اور اس کے اوپر جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی صلاحیت ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ جتنی آپ کی طاقت تھی اتنا آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ آپ کے اندر طاقت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے مال کی صورت میں، جو بھی صلاحیتوں کی صورت میں، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب کامیابی، حقیقی کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کے بخل سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔